السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قادر گاہ میں جانصری سپاہی تھکے ہارے آرام کر رہے ہیں۔ سرحد آقا دوسرے آقا سے کہتا ہے، ہم جانے یا لڑنے کے لیے بہت تھک چکے ہیں، ہمیں خیمے لگا کر آرام کرنا چاہیے۔ تو وہاں پہنچنے والا دوغان کہتا ہے، اگر ہم آرام کریں گے تو صرف زمین کے نیچے آرام کریں گے۔ سرحد کہتا ہے، میرے آقا سپاہی تھک گئے ہیں اور جانور بھی ہیں۔ دوسرا آقا کہتا ہے، ہم آپ کے لیے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے موت کا سامنا کریں گے آقا، لیکن پھر بھی سپاہی تھک چکے ہیں۔ دوغان چلاتے ہوئے کہتا ہے، میں نے اپنے بھائی اپنے دوست کھوئے ہیں، مجھے ان کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم جب تک اپنے کھوئے ہوئے لوگوں کا انتقام نہیں لے لیتے ہم آرام نہیں کریں گے۔ تو یہ باتیں سننے والے زگنوس پاشا ان سے کہتے ہیں، دوغان فوجیوں کو آرام کرنے دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ایک طویل وقت ہو گیا ہے زگنوس، کیا آپ اب بھی نہیں جان سکے؟ زگنوس پاشا اس سے کہتے ہیں، کیا نہیں جانتا دوغان؟ تو دوغان کہتا ہے، صرف آقا کو اس کے سپاہیوں پر اختیار حاصل ہے۔ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں، اور موت کا حکم اللہ کے پاس ہے، کیا تم یہ نہیں جانتے؟ مرنے والوں کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا، نہ تم کر سکتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ خود پہ سختی کرنا انہیں واپس لے آئے گا، میں تمہارا دکھ دیکھ رہا ہوں، میں اسے اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں غم کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ دوغان کہتا ہے، زندگی ضائع تو ہونی ہی ہے اور تباہ تو میرا دل ہونا ہی ہے زگنوس، میری آپ سے کوئی خواہش نہیں ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، ہاں میں جانتا ہوں تم میں اور میرے درمیان سیاست اور نظریات میں اختلاف تھا، لیکن یہ مسئلہ علیحدہ ہے، یہ مسئلہ جان کا مسئلہ ہے، ایک بھائی کو کھونے کا مسئلہ ہے۔ تم اور میں شاید روٹی بھی نہیں بانٹ سکتے، لیکن اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے دل کا درد بانٹنا چاہتا ہوں۔ شاید میں تمہارے بھائی شاہان کی جگہ نہ لے سکوں، لیکن میں تمہارا اچھا بھائی بن سکتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی زگنوس پاشا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو دوغان بھی مضبوطی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، شکریہ زگنوس پاشا۔ زگنوس پاشا اس سے کہتے ہیں، مجھے تمہارے نقصان پہ افسوس ہے۔ ادھر جنگی لباس اتارنے کے بعد سلطان تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جوتے اتارنے لگ جاتے ہیں۔ وہ حافظ اور یوسف بھاگتے ہوئے سلطان کی جانب بڑھتے ہیں جوتے اتارنے کے لیے، تو سلطان انہیں روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، میں یہ سنبھال لوں گا۔ سلطان کے کپڑے کیچڑ آلود ہوتے ہیں۔ سلطان کے پاؤں کو دیکھتے ہوئے یوسف کہتا ہے، میرے سلطان آپ کا پاؤں میں حکیم بخش کو بلا کر لاتا ہوں۔ مگر سلطان اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں، حکیم ہمارے فوجیوں کا خیال رکھیں گے۔ جب میں نے کہا کہ غازی کا راستہ مشکل کا راستہ ہے، تمہیں لگا کہ میں نے شاید کوئی لطیفہ سنایا ہے نا؟ میں جن کے اسم کو شرف کی علامت سمجھتا ہوں۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کا افندی وہ ہے جو میری امت کی خدمت کرے؟ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، اگر ہم ملت کے افندی ہیں تو ہمیں ملت کے لیے مشکلات کو برداشت کرنا ہوگا۔ سلطان آگے بڑھتے ہیں اور پانی پیتے ہوئے کہتے ہیں، اگر ہم نے ملت پہ حکمرانی کرنی ہے تو ہمیں جدوجہد کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اب بتاؤ یوسف تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو یوسف ان سے کہتا ہے، مولا لطفی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان کے اشارے پہ لطفی خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ سلطان بیٹھتے ہوئے پوچھتے ہیں، خیریت ہے؟ تم پوری دنیا کو اپنے بازوں کے نیچے لیے ہوئے ہو۔ لطفی جلدی جلدی دو نقشے سلطان کے سامنے بچھاتا ہے اور کہتا ہے، میرے سلطان طرابزون اور اس کے گرد و نواح۔ پھر دوسرے نقشے پہ کہتا ہے، اور یہ وادی کا وہ راستہ ہے جس سے ہمیں گزرنے کی امید ہے۔ اس خطے کے بارے میں سب سے جامع تاریخ پانا ریتوس نے لکھی ہے۔ پانا ریتوس کی روایت کے مطابق جب رومی شہنشاہ کورنیلس نے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی جس سے ہمیں گزرنے کی امید ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ وہیں دفن ہوا، یہی روایت میں لکھا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، قریب آؤ لطفی قریب آؤ، تم آج جو نقشے پڑھتے ہو اور ان سے کچھ سیکھتے ہو، میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے اس وقت کھینچا جب میں شہزادہ تھا۔ لطفی کہتا ہے، البتہ میرے سلطان، ہاشا ہاشا۔ سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں، میں نہ رومی بادشاہ کورنیلس ہوں اور نہ ہی میرے سامنے کھڑا وہ شخص دینیسوس کا بادشاہ ہے جس نے اسے شکست دی۔ یہ سنتے ساتھ ہی ڈرا ہوا لطفی الٹے پاؤں وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ادھر بایزید مصطفیٰ اور کمانڈر کے ساتھ بیلدے قلعے کے گودام میں جاتا ہے اور وہاں کی صورتحال دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کمانڈر ایک شہزادہ تو کیا، چاہے آپ کو کسی سلطان کا استقبال ہی کیوں نہ کرنا پڑے، آپ محل کے دفاع کو ترجیح دیں گے۔ یہ قلعہ ہماری ریاست کے لیے بے پناہ اہمیت رکھتا ہے۔ اوزون حسن کی فوجیں سب سے پہلے اسی قلعے پر یلغار کریں گی۔ کمانڈر کہتا ہے، ان کی توپوں کے گولوں کا ان کھڑی ڈھلوانوں سے گزرنا ممکن نہیں ہے۔ بایزید کہتا ہے، تو پھر محاصرہ ہوگا۔ مجھے بتاؤ کماندار، کیا تم محاصرے کے لیے تیار ہو؟ کمانڈر ہاں میں سر ہلاتا ہے تو مصطفیٰ کہتا ہے، جب اوزون حسن آئے گا تو شاید تمہیں کئی دن تک ڈٹے رہنا پڑے، جیسے تلواریں تیار ہوتی ہیں ویسے ہی راشن بھی تیار ہونا چاہیے۔ کمانڈر کہتا ہے، ہمارے گودام بھرے ہوئے ہیں، خاص کر اناج سے، چند ماہ کے لیے اناج کافی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بایزید پوچھتا ہے، کیا یہی سب ہے؟ کمانڈر کہتا ہے، ہمارے دوسرے گودام بھی بھرے پڑے ہیں میرے شہزادے، آپ کی آمد سے قبل ہم اپنا کچھ سامان یستورا کے لیے بھیج چکے ہیں۔ مصطفیٰ بایزید سے پوچھتا ہے، ہم یستورا کب جائیں گے بھائی؟ تو بایزید کہتا ہے، جب اس قلعے کا معائنہ مکمل کر لیں گے تب روانہ ہوں گے بھائی، تو چلو دوسرے گودام بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر ولاد سلطان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سلطان اس سے کہتے ہیں، ولاد تو کیا تم یہ بتانے آئے ہو کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے؟ ولاد سلطان کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، نہیں، کیسے ہو؟ کیا تم ٹھیک ہو محمد؟ یہ سن کے سلطان کہتے ہیں، میں ٹھیک ہوں شکریہ۔ یہ سوال سنے ہوئے مجھے زمانہ بیت گیا،
اور تم؟ ولاد کہتا ہے میں اس سے بھی بدتر دن دیکھ چکا ہوں۔ سلطان ہنستے ہوئے کہتے ہیں کیا تم شکایت کر رہے ہو؟ ولاد کہتا ہے ہرگز نہیں، میں کبھی شکایت نہیں کروں گا، میں ان جیسا نہیں ہوں مہمت۔ تمہارے پاشا تمہیں بتاتے ہیں کہ کہاں جانا ہے اور وہاں کیسے پہنچنا ہے، میں تم سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کب جانا ہے۔ وہ اہل دربار ہیں لیکن میں تمہارا بھائی ہوں۔ سلطان اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم وہ بھائی ہو جو میرے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی بات بھی جان لیتے ہو۔ تمہارا شکریہ، لیکن میں بھی تمہارے دل کی گہرائیوں کی حقیقت دیکھ سکتا ہوں، میں بھی تمہارا بھائی ہوں۔ ولاد کہتا ہے تم نے طبیب کو نہیں بلایا؟ سلطان کہتے ہیں چلو اب جاؤ۔ ولاد کہتا ہے تم اس لیے تو فاتح ہو۔ سلطان کہتے ہیں میں نے کہا جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی ولاد چلا جاتا ہے۔ اگلے منظر میں رات کے وقت سلطان پھر سے جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور یوسف سے پوچھتے ہیں کیا ہمارے سپاہیوں نے کھانا کھایا؟ یوسف کہتا ہے کھانے کا وقت ہو گیا ہے میرے سلطان، میرے خیال میں سب تیار ہیں۔ یوسف کو پریشان دیکھ کر سلطان پوچھتے ہیں کیا بات ہے یوسف؟ یوسف کہتا ہے نہیں سلطان میں ٹھیک ہوں۔ سلطان اس سے کہتے ہیں تم جا سکتے ہو، باہر میرا انتظار کرو۔ پھر سلطان آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں محمد یہ غزہ کا وقت ہے، ہمارا خواب عظیم ہے اور لینے کے لیے طرابزون ہے۔ اس لیے میں سلطان کو آئینے میں محمود پاشا نظر آتے ہیں تو سلطان پلٹتے ہوئے پوچھتے ہیں پاشا آپ نے ذرا کیوں اتاری ہے؟ پاشاؤں کی مجلس کہاں ہے؟ محمود پاشا کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ہم یہاں تھوڑا آرام کریں گے۔ سلطان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں پاشا آرام؟ کیسا آرام؟ کیا تم نے خود نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے جال بچھے ہیں؟ چلو ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مگر محمود پاشا کہتے ہیں میرے سلطان ہم کئی دنوں سے سفر میں ہیں، فوج تھک چکی ہے، اگر ہم اس حالت میں پونس کی سردوں میں پہنچ بھی جائیں تو ہم جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں اوزون حسن کی فوجیں آرام نہیں کریں گی، کومینوس بھی ہمارا منتظر بیٹھا ہے جبکہ پوپ ہمارا گلا گھونٹنے کا انتظار کر رہا ہے، ہم کیسے آرام کر سکتے ہیں؟ محمود پاشا کہتے ہیں میرے سلطان آپ کا فرمان حق ہے، لیکن فوج کئی دنوں سے چل رہی ہے، وہ اپنا حواس کھو بیٹھے گی اور راستے میں گرنے والے اپنے سپاہیوں کی لاشیں بھی نہ مل سکیں۔ سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں پاشا میں سمجھا نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ محمود پاشا کہتے ہیں میرے سلطان سپاہی ایک اور پیش قدمی کے لیے تیار نہیں ہے۔ سلطان کہتے ہیں ہم اگر دیر کریں گے تو ہار جائیں گے، تمہیں کون سا حصہ سمجھ نہیں آ رہا؟ محمود پاشا کہتے ہیں اور اگر ہم چلیں تو شاید فوجی ضائع ہو جائے، میرے سلطان برائے کرم سمجھیں۔ سلطان کہتے ہیں نہیں پاشا ہمیں جانا ہوگا، ہم فتح سے صرف ایک قدم کی دوری پر ہیں، بتاؤ تم کس کے ساتھ ہو؟ محمود پاشا کہتے ہیں میں ریاست کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کے سلطان کہتے ہیں میں نے یہ لفظ آخری بار جاندارلی پاشا سے سنا تھا اور تم اس کے انجام کو اچھی طرح جانتے ہو۔ جواباً محمود پاشا کہتے ہیں میں اپنی جان کے جانے سے نہیں ڈرتا محمد خان، جو فوج اپنی حالت کھو چکی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، یہی ہمارا انجام ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں جو اپنی موت کا سوچتا ہے وہ فتح نہیں کر پاتا پاشا۔ محمود پاشا کہتے ہیں راہ فتح جالوں سے بری ہوئی ہے، ہمیں صرف کچھ آرام اور صبر درکار ہے۔ سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے؟ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ جو مجھے چاہتے ہیں انہیں میرا ساتھ دینا ہوگا؟ میں نے کہا پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں، خوف کرنے کی اجازت نہیں، تاہم تم یہاں رہ سکتے ہو، جاؤ اور اپنے بستر پہ آرام کرو، لیٹ جاؤ، جیسے چاہو آرام کرو، ڈر کے مارے لیٹ جاؤ، میرے پاس سونے کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی آرام کرنے کا۔ سلطان آگے بڑھتے ہیں تو محمود پاشا غصے سے کہتے ہیں مت جاؤ محمد خان، اگر آپ جائیں گے تو فوج آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں رکھے گی۔ یہ سن کے سلطان پلٹتے ہیں اور شدید غصے میں انہیں دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ باہر فوج کی حالت ویسی ہی ہوتی ہے جیسے اندر محمود پاشا بیان کر رہے تھے، وہ بالکل تھکے ہارے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ اپنے زخموں پہ مرہم لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ کھانا بانٹ رہے ہوتے ہیں اور کوئی کہیں سو رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں۔ پوری کی پوری فوج بہت زیادہ تھکی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سروجس تلمشور اپنے ساتھیوں کے پاس آتا ہے تو تلمشور سے پوچھتا ہے کیا سلطان کی کوئی خبر ہے؟ فوج تھک چکی ہے، انہیں تھوڑا آرام کرنے دو، ہلکی پھلکی غذا کھانے دو۔ سروجا کہتا ہے محمود پاشا اس معاملے میں سلطان کے پاس گئے ہیں، فکر نہ کرو، ہمارا سلطان سب سے بہتر جانتا ہے۔ اندر سلطان محمود پاشا سے کہتے ہیں کیا تم خود کو سن رہے ہو؟ محمود پاشا کہتے ہیں ان کے گھٹنے طاقت کھو چکے ہیں، ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، سپاہی دم توڑ چکے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا ان کے زخم بھرے نہیں؟ کیا انہیں کھلایا نہیں جاتا؟ کیا وہ کافی آرام نہیں کر چکے؟ محمود پاشا کہتے ہیں آپ ریاست پر حکمرانی کرتے ہیں لیکن خیمے میں رہتے ہیں، میں آپ کی آنکھیں اور کان ہوں، حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں۔ سلطان چیختے چلاتے ہوئے کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور کان سن سکتے ہیں، لیکن تمہارا ایمان اندھا ہے اور تمہاری محنت بہری ہے۔ مجھے کوشش کی، ایمان کی اور جوش کی ضرورت ہے پاشا، میں نے ایک راستہ شروع کیا ہے، اسرائیل کے سوا کوئی بھی طاقت، کوئی بھی شخص مجھے اس راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ تم بار بار کہتے ہو کہ تم ریاست کی فکر کرتے ہو، ریاست میں ہوں میں، جب میں اب باہر جاؤں گا آنکھیں کھول کر دیکھنا اور دیکھنا کہ جب سپاہیوں میں جوش آئے تو وہ تازہ دم ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان جنگی ٹوپی پہن لیتے ہیں اور باہر چل پڑتے ہیں۔ سلطان خیمے سے باہر آتے ہیں، دربان آواز لگانے ہی لگتا ہے کہ سلطان اسے خاموش کروا دیتے ہیں۔ سلطان کو دیکھتے ساتھ ہی فوج ایک دم سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے سلطان سب کو غور
سے دیکھتے ہیں اور پھر ستلمش کے پاس جا کر پوچھتے ہیں ستلمش آقا خیر ہو، خیمہ لگا رہی ہو؟ تو ستلمش کہتا ہے میرے سلطان سچ پوچھے تو ہم تھک گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں تو تم تھک گئے ہو؟ مجھے یاد ہے جس دن تم پہلی بار میرے خیمے میں داخل ہوئے تھے انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، لیکن میں نے اپنے سامنے موجود آدمی کا ایمان اور ضد دیکھی۔ کیا تم نے میرے لیے کچھ دنیا کا راستہ نہیں کھولا؟ لیکن تم حق بجانب ہو، تم تھک گئے ہو، پھر واپس چلے جاؤ، کاستامونی واپس جاؤ، اپنے گاؤں واپس جاؤ۔ ان ماؤں کو بتاؤ جنہوں نے اس وجہ سے اپنے بیٹے، بھائی اور شوہر کھوئے، انہیں بتاؤ کہ تم تھک گئے ہو، شاباش جاؤ، سلامت رہو، شاباش اور جاؤ۔ مگر ستلمش کہتا ہے میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا میرے سلطان۔ پھر سلطان زگنوس پاشا اور شہاب الدین پاشا سے کہتے ہیں میرے لالا صاحبان، جو کچھ آپ نے مجھے سکھایا میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں، لیکن آپ تھک گئے ہیں۔ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تورس کے پہاڑوں پر جاؤ، کوکوروا میدانی علاقوں اور یورک قبائل میں جاؤ اور یورکوں کو بتاؤ کہ جب ریاست نے خون اور زندگی کا مطالبہ کیا تو ان کے پاس سب کچھ کس نے بھیجا؟ کہو کہ میں تھک گیا ہوں، جاؤ شہاب الدین جاؤ، شاباش جاؤ۔ مگر شہاب الدین پاشا کہتے ہیں سلطان معظم، آپ کا راستہ میرا راستہ ہے ہمیشہ۔ زگنوس پاشا بھی مسکرا دیتے ہیں۔ سلطان یوسف کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تو تم بھی تھک گئے ہو یوسف؟ ملاتیا سے سید غازی کی اولاد کیسے تھک سکتی ہے؟ پھر بھی تھک گئے ہو تو حسین غازی کے پاس جاؤ اور پھر دارین جاؤ اور سمونجی بابا کے سامنے گھٹنے ٹیکو، کہو کہ بابا میں تھک گیا ہوں۔ یوسف نفی میں سر ہلاتا ہے۔ پھر سلطان محافظ محسن کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اور تم محسن، سیواس کے محسن تھک جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو پھر المالی جاؤ، شار کشلا کے بہادروں کو اپنے ارد گرد جمع کرو، ان کی آنکھوں میں دیکھو اور اگر تم میں ہمت ہے تو انہیں بتاؤ کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن تم کہیں نہیں جا سکتے۔ میں جس نے اپنی زندگی تمہارے سپرد کی ہے، کیا تم اپنے سلطان کو اکیلا چھوڑ دو گے؟ محسن بھی نفی میں سر ہلاتا ہے۔ سلطان آگے بڑھتے ہوئے بالی بے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بالی صاحب، کیا آپ بھی تھک گئے ہیں؟ بلکان کے پہاڑوں کی طرح کافروں کے مقابل ثابت قدم رہنے والے، دریائے تونا جتنا خون بہانے والے رومیلیا کے بہادروں کے پاس جائیں، ذرا کہیں کہ میں تھک گیا ہوں۔ اور علی بے بولیں، آپ خاموش نہ رہیں۔ شامل صاحب ارض روم جائیں، اس خطے کے ترکوں کا وطن بنانے والے عبد الرحمن غازی کے پاس جائیں، اپنے اطراف بہادروں کو جمع کریں اور سفید پوش ماؤں بہنوں سے کہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں، ذرا کہیں کہ میں تھک گیا ہوں۔ یہ زمینیں ہمارے پسینے سے شرابور ہو چکی ہیں، ہم نے خوف، تھکن اور غم کو یہیں دفن کر دیا ہے۔ تھکنا نہیں ہے، دستبردار نہیں ہونا، یقین کرنے کی ضرورت ہے، فتح کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے فتح ضروری ہے، ایمان والوں کے لیے شہادت ضروری ہے۔ اے محمد کی امت، اے میری بہادر فوج، اب موت کے منہ میں داخل ہو کر تاریخ رقم کرنے کا وقت ہے۔ ہم اپنی زبان سے مڑیں تو ننگی تلواریں خون سے لت پت نکلیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ولاد سمیت سب لوگ تلواریں لہراتے ہوئے کہتے ہیں ننگی تلواریں خون سے لت پت نکلیں، ننگی تلواریں خون سے لت پت نکلیں۔ کچھ دیر پہلے تک تھکی ہاری فوج سلطان کے ساتھ ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ محمود پاشا اس سارے منظر کو بس حیرانگی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔